50% مجمع یہاں بیٹھا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ کی قسم کھا کر بولو قیامت میں ایک مرتبہ بھی اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کے بیان میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کے بیان میں دھکے مار مار کر پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا. اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میرا بندہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا تھا. بھئی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں اللہ سے مقابلہ کرتے میرے پیاروں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم کچھ نہیں تھے. اللہ نے ہم کو انسان بنایا. وہی اللہ ہم کو موت دے گا تو ہم اللہ کو روک نہیں سکتے. پھر قیامت میں اللہ زندہ کرے گا, ہم اللہ کا کچھ مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر معلوم نہیں وہ اللہ جنت کا فیصلہ کرے الحمدللہ یا جہنم کا فیصلہ کرے, ہم اللہ کے سامنے جب کچھ نہیں کر سکتے میرے پیاروں تو فجر کی نماز کس ہمت میں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے ہم کو اندھا بنایا, بہرا بنایا. میرے دوستوں, میں اس وقت ایک نبی کا واقعہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. آپ کو بڑا تعجب ہوگا. سب نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا, حضرت ابراہیم. ساتھ میں بولو کون حضرت؟ سنا تو ہاں بولو, سنا کہ نہیں سنا؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ 63 ہمارے پاس جو قرآن ہے نا الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے, من الجنت والناس پر ختم ہوتا. 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم, میرا ابراہیم, میرا ابراہیم, میرا ابراہیم. میرے دوستوں, اسی نبی, بولو کون حضرت؟ آپ کو معلوم ہے شام کا وقت تھا. سب ادھر توجہ دینا, بالکل ادھر توجہ دے, بالکل ادھر, ہاں بالکل, کوئی کسی کو ڈسٹرب نہ کرے. بالکل شام کا وقت تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے. بولو کس کے پاس سے گزر رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے. اچانک سننا, اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے. آپ قبرستان میں گئے. بولو کہاں گئے؟ قبرستان میں گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قبرستان میں گئے, آپ نے بہت سی قبروں کو دیکھا. میں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. حضرت ابراہیم نے بہت سی قبروں کو دیکھا. اب وہ قبریں ٹوٹی ہوئی, پھوٹی ہوئی, پرانی, بوسیدہ ہو گئی, سڑ گئی, ہڈی ہو گئی, گل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری قبروں کو دیکھتے گئے. قبر میں کون گیا, مرد گیا کہ عورت گئی, کون سا خاندان والا, کسی کا نام و نشان. ساتھ میں بولو کچھ معلوم. حضرت ابراہیم بہت دیر تک ساری قبروں کو دیکھتے گئے. ساری قبریں ختم ہو گئی ہے, ٹوٹ گئی ہے, سڑ گئی ہے, ہڈی ہو گئی, گل گئے, کسی کا کوئی نام و نشان. تو حضرت ابراہیم نے اس وقت ایک عجیب سوال کیا. کہا اللہ یہ سب مر گئے, کتنے زمانے پہلے مر گئے. اللہ ان کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ ان سب کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا. اللہ ان کو زندہ کیسا کرے گا؟ ان کو آنکھیں دینا, کان دینا, ناک دینا, ہاتھ دینا, دانت دینا, اللہ ان سب کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی, میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے, مجھ پر بھروسہ نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ بھروسہ تو پورا تجھ پر ہے, لیکن کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے سمجھ میں آئے. بولو سبحان اللہ. کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے. اب سب پورا مجمع سننا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا, ابراہیم وہی کھڑے رہو. بھائی کہاں کھڑے تھے؟ قبرستان میں. اللہ نے فرمایا وہی کھڑے رہو. 4 پرندے بلاؤ. کتنے پرندے؟ بھائی قرآن کہتا, قرآن, کتنے پرندے بلاؤ؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان میں کھڑے کھڑے سوچنے لگے 4 پرندے میں کیسے بلاؤں گا, میں کیسے. ابھی مجھے کوئی کہے کہ 4 پرندے بلا, بھائی 4 مرغی نہیں بلا سکتا, 4 پرندے کہاں سے بلاؤں گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کر کہنے لگے اللہ میں قبرستان میں کھڑا اللہ, اور تو کہتا کہ 4 پرندے بلا. اس وقت اللہ کی طرف سے جو آواز آئی, فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا, پہنچانا میرا کام ہوگا. بولو سبحان اللہ. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دے دی, اے اللہ کے حکم سے ایک پرندہ آ جا, اے اللہ کے حکم سے دوسرا پرندہ آ جا, اللہ کے حکم سے تیسرا پرندہ آ جا, اللہ کے حکم سے چوتھا پرندہ آ جا. بس حضرت ابراہیم پکارتے گئے. بولو پہلا پرندہ, دوسرا پرندہ, تیسرا پرندہ, چوتھا پرندہ, 4 پرندے ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم کے قدم پر آ گئے. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے اللہ بلانا میرا کام تھا, پہنچانا تیرا کام تھا, تو نے 4 پرندے پہنچا دیے, لیکن مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے کہا 4 کو ذبح کر دو. 4 کو ذبح, بسم اللہ ہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی. اب وہ 4 پرندے تھے, 4 کو ذبح کر دیا. کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا سب کا گوشت نکالو, گوشت نکالو, سب کا گوشت.
اب حضرت ابراہیم نے پہلے پرندے کا گوشت نکالا, دوسرے کا نکالا, تیسرے کا نکالا, چوتھے کا نکالا. کہا اللہ چاروں کا گوشت میں نے الگ الگ کر دیا. اللہ نے کہا چاروں کے گوشت کو ملاؤ اور ہلاتے جاؤ, ملاتے جاؤ, ہلاتے جاؤ, ملاتے جاؤ, ہلاتے جاؤ. حضرت ابراہیم ملاتے گئے, چاروں پرندوں کا گوشت اتنا ملایا کہ اب نہیں معلوم کہ پہلے پرندے کا کہاں ہے, دوسرے کا کہاں, تیسرے کا کہاں, چوتھے کا کہاں. خوب دیر تک ملاتے رہے. اللہ نے فرمایا اب تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑ پہ رکھ دو, چلو 4 حصے کرو اور تھوڑا تھوڑا پہاڑ پہ. حضرت ابراہیم تو ماشاءاللہ اللہ کے نبی تھے, بہت تندرست تھے. پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر جا کر رکھ دیا, 4 حصے میں گوشت کو رکھ دیا. پھر واپس قبرستان میں آ کر کھڑے ہو گئے. اللہ نے فرمایا بلاؤ وہ 4 پرندوں کو, بلاؤ وہ 4 پرندے جو پہلے بلائے تھے نا, بلاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا نا اب نہیں بلاؤں گا, میں نے تو مار ڈالا ان کو, ان کا گوشت بھی نکالا, اور صرف نکالنا نہیں بلکہ گوشت کو ملایا, ہلایا, اور پھر جا کے معلوم نہیں رکھ دیا کس کا گوشت کہاں پر ہے, میرے کو نہیں معلوم. اللہ نے پھر وہی بات فرمائی, میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا, پہنچانا میرا کام ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ بلا لو, واپس بلا لو. اللہ میں نے تو ذبح بھی کر دیا, اللہ میں نے تو سب کا گوشت بھی نکال لیا, اور میں نے سب کے گوشت کو ہلا دیا, ملا دیا, اور معلوم نہیں میں نے کیسے کیسے پہاڑ پہ رکھ دیا. اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا, پہنچانا میرا کام ہوگا. حضرت ابراہیم نے آواز دی, اللہ کے حکم سے پہلا پرندہ آ جا, دوسرا آ جا, تیسرا آ جا, چوتھا آ جا. جو پہلے تھے وہی پرندے. حضرت ابراہیم کہتے میرے اللہ کی قسم میرے بلانے میں دیر ہو گئی, مگر 4 پرندوں کے آنے میں دیر نہیں ہوئی. اب 4 پرندے پھر زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس پھڑپھڑانے لگے. تو حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو سائڈ پہ کیا, بہت روئے اور سیدھے سجدے میں, بولو سجدے میں جا کر کہا اللہ بہت کمزور, اللہ ہم بہت کمزور ہیں, اللہ ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں, اللہ تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں, تیرے سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں. اللہ ہم کمزور ہیں, اللہ تیرے سے بڑا طاقت اور حکمت والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم سر اٹھاؤ اور قیامت تک آنے والوں کو پہنچا دو. انسان کمزور ہوتا ہے اور پیدا کرنے والا اللہ بہت طاقت والا ہوتا ہے. میرے پیارو, اللہ نے کیا فرمایا, جیسے 4 پرندوں کو زندہ کیا نا, قیامت تک آنے والوں کو بھی موت دے دوں گا, پھر ان کو بھی زندہ کروں گا, پھر حساب کتاب ہوگا, صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا, ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا. کتنے پرندے والا, ساتھ میں بولو کتنے پرندے والا واقعہ سنایا. یہ قرآن میں لکھا ہے. کس میں لکھا؟ یہاں بہت سو کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ واقعہ قرآن میں. معلوم تھا یہ واقعہ قرآن میں نہیں, ہم کو موبائل معلوم, موبائل. پہلے اشرف البھائی مولانا عثمان صاحب, پہلے کیا ہوتا معلوم, کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے علاقے میں جاتا نا, پہلا سوال یہ پوچھتا تھا, پہلا سوال کہاں مسجد کہاں ہے, اور دوسرا سوال اس کا ہوتا تھا مسجد میں ماشاءاللہ نمازیں ہوتی ہے نا, اذان ہوتی ہے نا, مسجد میں کام ہوتا ہے نا. تیسرا سوال اس کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی تمہارے پاس قرآن ہے نا گھر میں, تمہارے بچے قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا. وہ زمانہ تھا کہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو اللہ کے گھر کی فکر کو لے کر جاتا, اللہ کے قرآن پاک کی فکر کو لے کر جاتا. آج ہمارے یہ جوان, یہ جتنے جوان ہیں, جہاں دوسری جگہ پر جائیں گے پہلا سوال چارجر ہے, چارجر. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ دوسرا سوال وائی فائی, پاسورڈ کیا ہے. تیسرا سوال یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے. تو میرے پیاروں, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ موبائل ہم کو جنت میں لے کر جائے گا؟ یہ موبائل, آج سے سب لوگ توبہ کرو, یہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے. میں آپ کو یہ واقعہ پہلے سنا دوں, پھر آپ کو سمجھ میں آیا. میں نے کتنے پرندے والا واقعہ سنایا؟ میرے دوستو, اتنے بڑے نبی, میں نے ابھی کہا تھا قرآن میں کتنی مرتبہ ان کا ذکر آیا, 63 مرتبہ. جس نبی کا ذکر آیا وہ اللہ کے سامنے جھک گئے, اپنے گھٹنے ٹیک دیے, انہوں نے اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور انہوں نے کہہ دیا اللہ میں کمزور ہوں اللہ. ارے 63 مرتبہ جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا, جو بار بار اللہ کہتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم. اللہ کہتے ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست بنایا. وہ حضرت ابراہیم اللہ کے سامنے جھک گئے, رکوع میں آ گئے, اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھا, سجدے میں آ گئے اور کہہ دیا اللہ ہم کمزور ہیں,
تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں, تیرے سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں, اللہ بہت طاقت والا ہوتا ہے. میرے پیارو, اللہ تعالیٰ نے, بولو ساتھ میں بولو, اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی. بولو بنائی کہ نہیں بنائی؟ بنائی. آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی, اور ایک نہیں بنائی. اللہ نے پہلی جہنم بنائی, اس سے خطرناک اللہ نے دوسری بنائی, پھر اس سے ڈینجر بولو تیسری, پھر اس سے خطرناک چوتھی, پھر اس سے ڈینجر پانچویں, پھر اس سے ڈینجر چھٹی, اور سب سے خطرناک آخری جہنم بنائی. ٹوٹل اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ بھائی سب دیکھو بھائی, کتنی جہنم بنائی؟ قرآن میں لکھا 14واں پارہ. کون سا پارہ؟ دیکھو میں نام بتاتا جاؤں گا, آپ لوگ اس کو سنتے جاؤ گے اور بولتے جاؤ گے. سب سے اوپر والی جو جہنم اللہ نے بنائی نا, پورا مجمع بولے گا, نام ہے اس کا جہیم. بولو نام کیا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع ساتھ میں بولے, نام کیا ہے؟ جہیم. بولو پہلی جہنم کا نام. چلو اس کے بعد جو خطرناک اللہ نے دوسری والی بنائی نا, اس کا نام رکھا سقر. کیا نام رکھا؟ سقر. سقر کتنی ہو گئی؟ 2. تیسری جہنم اس سے خطرناک اللہ نے بنائی, جس کا نام رکھا لظا. بولو کیا نام رکھا؟ میری ماں بہنیں بھی سنے, کیا نام رکھا؟ لظا. کتنی جہنم ہو گئی؟ جہیم, سقر, لظا. چوتھی جہنم بہت خطرناک اللہ نے بنائی, حطامہ. کتنی ہو گئی؟ 4. پانچویں جہنم اللہ نے بنائی حاویہ. بولو کیا نام؟ حاویہ. پورا مجمع بولے کتنی جہنم ہو گئی؟ چھٹی جہنم اللہ نے بنائی سعیر. کیا نام؟ سعیر. پورا مجمع بولے گا اب تک کتنی بتائی میں نے؟ اب کتنی بچی معلوم ہے؟ حضرت جبرائیل آئے. بولو کون آئے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آخری جہنم بہت خطرناک جہنم. ہمارے نبی رونے لگے. بولو ہمارے نبی. تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اس کا نام ہے ویلن. پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے؟ ویلن. ہمارے نبی نے پوچھا تم کہتے ہو جہنم بہت خطرناک ہے, خطرناک کا کیا مطلب؟ حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ آخری جہنم ویلن اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو جہنمی چھتڑا پہنے گا, کپڑا پہنے گا, اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لاؤ تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جاوے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم ویلون اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو پانی پینے دیا جائے گا اس کا ایک گھونٹ سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاوے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس کے لوہے کی زنجیر کا ٹکڑا پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ بھی ٹکڑا ٹکڑا ہو جاوے. تو ہمارے نبی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے جبرائیل یہ جہنم اتنی خطرناک کہ اس کا چچڑا پوری دنیا کو جلا دے, اس کا پانی پورے سمندر کو کڑوا کر دے, اس کا لوہا پہاڑ کو چورا چورا کر دے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل اس میں جائے گا کون؟ یہ 7ویں جہنم سب سے خطرناک. سابڑا والوں ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا اس میں جائے گا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا. بولو کون جائے گا؟ فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, نبی کے دشمن جائیں گے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور بھی کچھ لوگ جائیں گے لیکن میں کہوں گا نہیں ورنہ آپ بہت روئیں گے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل رو تو رہا ہو, کہہ دینا اور کون جائیں گے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے یہ آخری جہنم میں ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا. اور جبرائیل نے کہا میرے نبی رونا نہیں, آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. آپ کی امت میں جان بوجھ کے جو نماز چھوڑتا ہے بولو کون سی جہنم میں جائے گا؟ کیا نام ہے؟ ویلن. اور یہ میں نہیں کہتا بھائی, میرے کو کوئی حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں بے نمازی تو اتنی بڑی جہنم میں جائے گا, میرے کو کوئی اتھارٹی نہیں, لیکن اللہ کہتا ہے. بولو کون کہتا؟ سب بولیں گے میرے ساتھ میں, کون کہتا؟ پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھو نا. ارائیت الذی, نہیں یاد ہے آپ کو, بولو ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام. پھر کیا ہے؟ ویلن. ویلن جہنم کا نام. کون جائے گا اس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آخری جہنم ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, یہ امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. اس لیے میرے پیارو سابڑا والو بیان سننا الگ بات ہوتی ہے,
समझना अलग बात होती है। मैंने पहली बात आपको बताई थी अल्लाह से डरना, बोलो ला इलाहा। दूसरी बात मैंने बताई मुस्तफ़ा का दामन। और तीसरी बात बताता हूँ, वादा करो पढ़ेंगे नमाज, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई मस्जिद में पढ़ लेना, अल्लाह ने सब ताकत तो दी है, मस्जिद में पढ़ लेना। चलो कभी बहुत बिजी हो गया, मैं नहीं बोलता कि काम नहीं रहता, कभी थोड़ा इधर उधर हो गया, भाई घर में पढ़ लेना, अपनी दुकान में पढ़ लेना, भाई नमाज पढ़ ले, किसी भी हाल में नमाज पढ़ ले। मेरे प्यारो साबड़ा वालों, अल्लाह की कसम खाकर कहता, अल्लाह ने नमाज को माफ। आप सब मेरे को बोलो, अल्लाह ने नमाज माफ किया? अल्लाह ने कहा खड़े होकर पढ़ो। अब कोई बेचारा होता है कहता अल्लाह पाँव बहुत दुखता है, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, मैं खड़े होके कैसे पढ़ूंगा? अल्लाह ने कहा छोड़ दे नमाज। क्या कहा? बैठ के पढ़ो। कैसे पढ़ो? कोई कहता मैं बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ और मेरे को डॉक्टर ने लिटा दिया है, अरे मेरे को बोतल चढ़ रही है और मैं तो बहुत बीमार हूँ। अल्लाह ने कहा लेटे लेटे पढ़ो, लेकिन मैं नमाज को माफ नहीं करूंगा। बोलो अल्लाह ने कहा मैं नमाज को माफ नहीं करूंगा। खड़े पढ़ना, बैठे पढ़ना, लेटे पढ़ना, आंखों से इशारा करके रुकू करना, आंखों के इशारे से सजदा करना, लेकिन अल्लाह कहता मैंने माफ। पूरा मजमा बोलो अल्लाह ने नमाज को माफ किया। अच्छा माफ किया, आप लोग ना बोलो, लेकिन दो जगह अल्लाह ने माफ किया। कौन सी जगह? अगर छोटा बच्चा हो, बोलो माफ। अरे छोटा बच्चा नमाज नहीं पढ़े तो कोई गुनाह होगा? मैंने बोलो ना कोई गुनाह। वो अलग बात है कि हमारे नबी ने फरमाया बच्चा 7 साल का हो जाए, मुरू सिबियानकुम बिस्सलाह इदा बलगू सबा। हमारे नबी फरमाते 7 साल का बच्चा हो जाए नमाज का हुक्म दो, लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह? तो बच्चा देखो, दो जगह अल्लाह ने माफ कर दिया नमाज। बच्चा बोलो माफ। और नंबर 2 कोई पागल हो, पागल जिसका दिमाग ही नहीं चलता, कहीं भी कपड़ा पहना नहीं पहना, कहीं रास्ते पे चिल्लाता है। आपने देखा होगा ना, बहुत से पागलों को देखा होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो पागल पर भी नमाज, बोलो पागल पर भी नमाज। तो कितनी जगह माफ हो गई? एक बच्चा। और नंबर 2, अब जो लोग यहाँ फजर नहीं पढ़ते, बच्चे तो है नहीं, सीधी बात है भाई, मैं क्या को बोलूं? आप खुद ही सोचे कि अल्लाह ने माफ किया, और जो नहीं पढ़ता या तो बच्चा होगा या पागल होगा। बच्चे तो ही नहीं, माशाल्लाह सब बड़े बड़े गए। इसलिए मेरे प्यारो, दुनिया वाला हमको पागल कहे, हमको अच्छा नहीं लगता, ऊपर वाला रोजाना पागल कहता होगा। मोहब्बत करते ना, मेरे को समझ में नहीं आता मोहब्बत कैसी। मेरे को यहाँ नहीं मालूम, साबरा जगह ना, साबड़ा मेरे को नहीं मालूम यहाँ पे क्या। बाकी मैं वहाँ गुजरात में देखता हूँ, बहुत सौ के देखता हूँ, ये सर के बाल बहुत अजीब तरीके के बनाते, यहाँ बाल नहीं। देखा आपने? देखा? हाँ हाँ होता है ना। यानी ये इलाका बीमार है, गरीब, और ये इलाका यतीम, और पीछे का इलाका ज़कात का मुस्तहिक। इतने ऐसे बाल बनाता है ऐसे। अभी करेगा क्या मालूम? चौराहे पे जाएगा, जहां देखेगा बहुत सारे देखने वाले, वहां जाके यूं करेगा। अरे भाई क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम होगा? जुए पड़ गई। एक तो तीनों तरह से टकला कितना खराब दिखता, एक कार्टून जैसा नजर आता। बोलो सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? तो अच्छा एक बात आपको बताऊं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, उनके हेयर स्टाइल है ना, यहाँ से कम, यहाँ से कम, पीछे से कम। हाँ, माँ बहुत खुश होती है। हालांकि सुन लो, ये उलमा किराम यहाँ मौजूद है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था, एक उम्मत आएगी जिसके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे, भले कलमा पढ़ते होंगे, मगर 24 घंटे उनके सर पर अल्लाह की लानत उतरती होगी। इसलिए मेरे प्यारो, ये ऐसे वैसे बाल काय को बनाते हो भाई? बल्कि अशरफुल भाई बहुत ताज्जुब होगा, अभी हम लोगों का एक जमाना था भाई, आप लोगों का भी होगा, सबका होगा, बल्कि यहाँ जितने उलमा है, बहुत गरीबी का जमाना भी होता है। हमारे कपड़े फटे होते थे, बोलो हमारे कपड़े, तो हम लोग मालूम शर्माते थे। जैसा ये कुर्ता फटा होता था ना, तो हम उसको ऐसा कर देते थे ताकि किसी को पता न चले कि फटा हुआ, क्योंकि भाई फटा हुआ कपड़ा पहनना अच्छा नहीं है। आज उल्टा मामला है, लोग फटे हुए कपड़े को स्टाइल बोलते। यहां भी बैठे होंगे ऐसे बेवकूफ है, वो जीन्स पहनते, जीन्स और यहां से फटी, यहां से फटी। यहां देखा होगा कि नहीं आपने? मैंने तो वहां हमारे गुजरात में एक को देखा, मुझे मालूम है बहुत बड़े बाप का बेटा, लेकिन उसका जीन्स यहां फटी, यहां। मैंने कहा ए भिखारी इधर आ। अरे क्या गुस्से हो गया, लेकिन जब करीब आया मैंने कहा क्या हुआ, क्यों गुस्से हो रहा? कहा कारी साहब आप सबसे सामने मेरे को भिखारी बोले। मैंने कहा तू पटलून फटी हुई है तो भिखारी बोलूंगा? तो यूं देखा,
دیکھنے کے بعد ہنستا ہوا کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم یہ تو سٹائل ہے سٹائل. میں نے کہا سٹائل کیا مطلب, سٹائل کا کیا مطلب؟ تو اس نے مجھے سمجھایا. کون سے پکچر کا نام لیا میں بھول گیا. کہا کوئی پکچر ریلیز ہوا تھا, کہا اس میں کوئی ہیرو تھا, وہ جو ایکٹر تھا نا اس نے ایسی جینز پہنا تھا جو ایک طرف سے پھٹی ادھر سے پھٹی. کہا اس نے پہنا, اس کو دیکھ کر سب نے اس کی کاپی کرنا شروع کر دیا. میں اس وقت تھوڑی دیر اس کو دیکھا, میں نے کہا اچھا اس نے پہنا تو سب نے پہننا. میں نے کہا نہیں پہنا ہوتا تو بیان میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا. نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت عجیب و غریب معاملہ میرے پیاروں. سچ بتاؤ بھائی, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کون کون محبت کرتا ہے؟ ایک دم صحیح بولنا, ساتھ میں بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن. بہت بڑا واقعہ سنانے جا رہا ہوں تاکہ محبت کرنے والوں کو پتا چلے گا کہ محبت کس کو کہتے. میرے دوستو, ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے, بولو ہمارے نبی بیٹھے, صحابہ کرام بھی بیٹھے. ایک صحابی سامنے سے آئے, شاید نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے. ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی, بولو ان کی انگلی میں سونے کی, اور مردوں کے لیے سونا پہننا حرام. بولو مردوں کے لیے سونا پہننا, اور ان کی انگلی میں سونے کی. اب ان کو نہیں معلوم ہوگا, مسئلہ نہیں معلوم ہوگا. وہ آئے, دیکھو برابر مجھے دیکھنا, وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور انگلی میں بولو سونے کی. تو دیکھو ہمارے نبی نے کیا کیا, ہمارے نبی ایسے ہو گئے, ایسے یوں ہو گئے, ان کی طرف نہیں دیکھ رہے, ادھر دیکھنے لگے. تو صحابی سمجھے کچھ پرابلم ہوگا, وہ کھڑے ہوئے اور وہ ادھر آ گئے. تو ہمارے نبی ایسے ہو گئے, ادھر دیکھنے لگے. وہ صحابی اٹھ کے پھر ادھر آئے. جیسے ادھر آئے تو دوسرے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس, بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. انہوں نے ان کے پاؤں پر یوں ہاتھ مارا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ ہمارے نبی ادھر جا رہے تم ادھر جا رہے ہو, ہمارے نبی ادھر دیکھ رہے تم ادھر دیکھ رہے ہو, تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے, حرام ہے, اس کے لیے ہمارے نبی نے چہرہ پھیر دیا. انہوں نے کہا ہو, میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی حرام ہے, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. یوں انگوٹھی نکالی اور میدان میں پھینک دی. بولو میدان میں. اور پھر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے. ہمارے نبی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کیا فرمایا, اچھا ہوا تم نے انگوٹھی اتار دی, ورنہ جو میرے طریقے کے خلاف جاتا ہے میں قیامت میں بھی اپنا چہرہ اس سے ہٹا دوں گا. جیسے دنیا میں میں نے چہرہ پھیر دیا, جو میرے طریقے کے خلاف ہوگا قیامت میں میرا چہرہ پھیر دوں گا. اب سننا, مجلس ہو گئی, بولو مجلس ہو گئی, سب جانے لگے. تو وہ بھی جانے لگے. تو وہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلایا, اے بھائی ادھر آ, جا سونے کی انگوٹھی اٹھا لے, جہاں تو نے پھینکا ہے وہاں اٹھا لے. کیونکہ مردوں کے لیے پہننا حرام ہے, عورتوں کے لیے سونا پہننا حرام. نے کہا اٹھا لے, جا کے اپنی بیوی کو دے دینا, ارے اپنی بیٹی کو دینا, اپنی بہن کو دینا, ارے گھر کی کسی عورت کو دے دینا. مردوں کے لیے پہننا حرام ہے, عورتوں کے لیے پہننا حرام. جا اٹھا لو. تو وہ صحابی نے کیا جواب دیا, وہ انگوٹھی اٹھاؤ, ارے جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیرا اب تو اس کی طرف دیکھنا بھی میں حرام سمجھتا. میں انگوٹھی اٹھاؤں, جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. جس کو چاہے لے لے, لیکن میں اس چیز کو نہیں دیکھوں گا جس کو میرے نبی نے اس کی وجہ سے چہرے کو پھیر دیا. میرے پیارو, تو ہمارا پورا باڈی کپڑا قیامت میں اگر نبی نے چہرہ پھیر دیا تو کیا کریں گے میرے پیارو؟ یہ دیکھو کتنے سارے بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. نہیں میرے کو آپ ہنسو مت, سیدھا میرے کو جواب دے دو بھائی, ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی یا نہیں تھی؟ پورا مجمع بولے گا, ایک آدمی کے بولنے سے کام نہیں چلے گا. بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی, آواز نہیں آ رہی, بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ابو بکر, سب ساتھ میں بولے, حضرت ابو بکر, حضرت علی, حضرت حسین. اللہ کے ولی گزرے, پیران پیر غوث پاک, بولو شیخ عبد القادر جیلانی, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. تو میرے پیارو, یہاں تو بہت سارے بیٹھے, کوئی پرابلم ہے سابڑا میں؟ نہیں, یہاں کوئی پرابلم ہے داڑھی کا؟ تو پھر کائے کو نہیں. کیونکہ ایک بات ہے, دیکھو ناراض مت ہونا, لیکن ایک دم سیدھی بات میں بولتا ہوں, پوری دنیا میں مردوں کو داڑھی آتی, عورتوں کو آواز نہیں آ رہی آپ کی, عورتوں کو
اور بلند آواز سے بولو عورتوں کو اور مردوں کو، جس کو آوے وہ. باقی آگے کا میں کچھ نہیں بولتا بھائی، لیکن سیدھا انصاف کی بات کرو بھائی. نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی تو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے بھائی صرف داڑھی کی بات نہیں، اپنی پوری باڈی لیول کے ساتھ بات کرے اور بولے مصطفیٰ کا دامن. ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول. محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے. کون کون تیار ہے ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے. ایک پورے یقین کے ساتھ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ بہت لوگوں کو ایک پرابلم ہے کہ بیوی کا مزاج بہت گرم ہے. دیکھو ہنسنے لگے مطلب ہے پرابلم. بولے جب دیکھو جب کیٹ 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 کیٹ، ہاں جب دیکھو جب لڑائی جھگڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ یعنی ہاں بولو نا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں جانتا ہوں یہ عورت کا دماغ بہت گرم. ہاں اشرف برابر نا، بہت زور سے بولا. عورت کا دماغ بہت گرم، لیکن ایک بات بتاؤں، آپ برا نہیں ماننا، عورت کا دماغ گرم بعد میں ہوتا ہے، ہماری آنکھیں پہلے بہت گرم ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ معلوم ہے ایک مرتبہ میں آپ کو ایک صحیح واقعہ سناتا ہوں، بھلے آپ ہنسیں گے لیکن واقعہ بالکل صحیح ہے تاکہ آپ کا موڈ فریش ہو جائے. ہمارے یہاں پہ نا ایک بہت ہمارا پیارا دوست اشرف بھائی، بہت پیارا دوست، اس کا بڑا کاروبار. بولو اللہ برکت دے، بولو آمین. ماشاءاللہ اللہ برکت دے. ہاں بڑا کاروبار ان کا. وہ کیا ہوا معلوم، وہ جب ان کو پورے سال کا حساب کتاب کرنا ہو نا، بھائی سن رہے نا آپ لوگ، بہت بڑا ان کا کاروبار، لیکن جب سال بھر کا ان کو حساب کتاب کرنا ہو نا تو وہ حساب کتاب اپنے گھر میں لا کر کرے. وہ کیا کرتا، اپنے آفس سے کمپیوٹر بھی لے کے آتا، لیپ ٹاپ بھی لے کے آتا، کیلکولیٹر بھی لے کے آتا، اور اپنا موبائل بھی لے کر آتا، اور اپنا جو اکاؤنٹنٹ ہے نا اس کو بھی ساتھ میں بٹھاتا، اور وہ مطلب حساب کتاب ساتھ میں. اب ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ ایسا گھر میں کرتا. اب وہ گھر میں کمپیوٹر لے کر آیا، لیپ ٹاپ لے کر آیا، سب لے کر آیا، سننا برابر سب چیز لے کر آ گیا. اب لانے کے بعد اس نے حساب کتاب شروع کر دیا. اتنے میں تو گھر میں آئی کون؟ ارے بیوی آئے گی نا، اور کون آئے گی؟ بولو نا. بیوی آئی اور آ کر کہنے لگی کیا کرتے ہو؟ آج نہیں بولا آج بالکل بات نہیں کرنا. میں حساب کر رہا ہوں سال بھر کا ٹیکس کا معاملہ، انکم ٹیکس کا معاملہ، سیل ٹیکس کا معاملہ، وہ بیچنے کا معاملہ، خریدنے کا معاملہ، بہت زیادہ ٹینشن ہے. کہا بالکل میرے سے بات. بولو بیوی کو کیا کہا؟ میرے سے بات. لیکن بیوی بھی یہیں کی ہوگی، صابرہ وابرہ کی ہوگی. کیا بولی معلوم ہے؟ میں کو کوئی بات نہیں کرنا، خالی اتنا بتاؤ آپ مجھے کتنا پیار کرتے ہو. بیوی پوچھ رہی آپ مجھے کتنا. اب یہ تو بیچارہ تھکا ہوا تھا. بہت کرتا جا، بہت کرتا جا تو چائے بنا، کافی بنا، بہت پیار کرتا. اور بیوی صابرہ کی تھی نا، میرے کو سمجھاؤ کتنا پیار کرتے ہو. اس نے غصے میں کہا جتنا لیلا مجنوں میں پیار نہیں نا، اس سے زیادہ اپنا پیار ہے. لیکن پھر بھی بیوی مانی نہیں. بولی نہیں میرے کو بتاؤ نا کتنا. لاؤ بیٹا موبائل دے. اس کے پاس موبائل تھا، ایسا پڑا ہوا تھا. موبائل اٹھایا، کہا یہ کیا ہے؟ بیوی کو پوچھا. بولا آپ لوگ بھی بولو نا کیا ہے. اس نے کہا یہ موبائل میں ہوں، اندر کی جو سیم ہے نا، سیم وہ تو ہے. اندر جو چپ ہوتی ہے نا سیم. بولا وہ. اور اتنے اچھے سے بولا کہ دیکھ موبائل خالی موبائل ہوگا تو کوئی کام کا نہیں، اور صرف سیم لے کے کوئی آدمی کھڑا ہوئے تو بھی کام کا نہیں. تو کہا میں موبائل، تو اندر کی سیم، میں اکیلا تو کوئی کام کا نہیں، تو اکیلی تو کوئی کام کی نہیں. جیسا موبائل اور سیم ملتا ہے تو کام آگے بڑھتا ہے، اسی طرح ہماری بھی محبت ہے. میں تیرے بغیر ادھورا اور تو میرے بغیر. بھائی بات تو صحیح بولا. بیوی اتنی خوش ہو گئی، صابرہ کی تھی، خوش ہو گئی. خوش ہو کر بولنے لگے آج میرے کو سمجھ میں آیا میرا ہسبینڈ کتنی محبت کرتا. یہ موبائل اور میں اندر کی. بولو نا یہ موبائل میں اندر کی. بیوی بیچاری خوش ہو کے اندر گیا. کیا میرا شوہر میرے سے بہت محبت کرتا، وہ موبائل بن گیا، میرے کو سیم بنایا. جب وہ اندر کچن میں گئی تو یہ اپنے اکاؤنٹنٹ کو بولتا ہے پگلی ہے، چائنا کا موبائل ہے، 4 سیم لے کے گھومتا ہوں. دیکھو اب کیسے سب ہنس رہے ہیں. سب کو سیم یاد آ رہی ہے. یہ میں نے آپ کا موڈ فریش کر دیا تھوڑا، لیکن سب ساتھ میں میرا ساتھ دو گے؟ بولو دو گے نا انشاءاللہ. بولو پہلی بات ہو گئی، بولو لا الہ